السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فقط، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواہ الشیخان. تمام تعریف اس رب کائنات کی ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، باشعور مخلوق بنایا، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن و سنت جیسی محفوظ کتاب، مکمل دین نازل فرمایا. آپ رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اس بات پر وہ کم ہے. بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا. سامعین کرام، وقت بہت کم ہے اور مقرر آپ کے سامنے میں بہت بھاری بھرکم موجود ہیں جن کو آپ سنیں گے. ہم تو بطور تمہید ہیں، اور اب تو وہ دور بھی جاتا رہا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں، پریشان حال ہیں. سچ بھی بولیں گے تو آپ مانیں گے نہیں، چونکہ یہ رسم و رواج ہو کے رہ گیا. بلا تمہید آپ کے سامنے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا موضوع محبت رسول ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس موضوع پر لب کشائی کرنی. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اس کے مفہوم پر ہم غور نہیں کریں گے، کچھ بتائیں گے نہیں. آپ محبت کس کیفیت کا نام ہے جو دو اشخاص، دو افراد، دو چیزوں کے بیچ میں جو ایک کیفیت پنپتی ہے، جس کو آپ میں سے ہر فرد محسوس کرتا ہے، چاہے کسی کو مال سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، دھن سے ہو، دنیا سے ہو، اچھے غذا سے ہو. وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا دو چیزوں کے بیچ میں، جو وارفتگی ہوتی ہے نا، اسی کا نام محبت. ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے محبت رسول کو دیا گیا ہے. محبت رسول ہماری ایمانی ضرورت بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی. رسول سے محبت کرنا یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے. محبت رسول ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. آپ کو رسول سے محبت کرنی ہی پڑے گی، جبھی آپ کے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.
तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तेरी निगाह में तेरे लिए उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद, ये कायनात, ये दुनिया और दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, उन तमाम चीजों के मुकाबले में जब तक मैं तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब न बन जाऊं, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। आपने अंदाजा लगा लिया होगा ना, ये ईमानी जरूरत है। आपके ईमान के लिए ये जरूरी है कि आप अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करें, खुद से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, सारी कायनात से। ये आपकी ईमानी जरूरत है। इंसानी जरूरत इसलिए है, इस इंसान में सब आ जाते हैं, हम भी और दूसरे लोग भी, जितने लोग भी इंसान हैं वो सब आ जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन। और जो रहमत बनकर आए, जो मोहसिन हो, उस मोहसिन से अगर इंसान मोहब्बत न करे तो उसकी इंसानियत मशकूक हो जाती है। हमें शक पड़ जाता है कि वो इंसान है कि नहीं है जो अपने मोहसिन से मोहब्बत नहीं करता। हमने तो देखा है, एक कप जो चाय पिला देता है ना, तो बार बार आदमी शायराना अंदाज में उसे एक कप चाय का शुक्रिया अदा करता है। जिसके अजीम एहसानात हो इंसानियत पर, उसकी मोहब्बत अगर दिल में न हो तो उसकी इंसानियत मशकूक हो जाती है। मगर एक अजीब बात है, हमें यह कह दिया गया कि रसूल की मोहब्बत जरूरी है। सवाल यह है कि रसूल से मोहब्बत हो कैसे, क्यों कर हो, हम रसूल से मोहब्बत क्यों करें, कैसे करें। आपकी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत कैसे होती है, जो हमारे सामने होता है, जिनसे हमारे मफादात जुड़े हुए होते हैं, जिनसे हमें फायदा होता है, फितरी तौर पर मोहब्बत हो जाती है। जिनसे हमारी जरूरतें मुंसलिक होती हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। एक बच्चे को अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, क्योंकि वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, टॉफी देते हैं, उनकी जरूरतों को पूरी करते रहते हैं, बच्चे को मोहब्बत होती है। रसूल आपके सामने नहीं है, रसूल को आप देख नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे एक तरफा मोहब्बत पर मजबूर किया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे मोमिनों को एक तरफा मोहब्बत पर मजबूर किया जा रहा है कि तुम चाहो ना चाहो तुम्हें रसूल से मोहब्बत करनी ही पड़ेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दिल में ख्याल आता होगा ना, भला रसूल से मोहब्बत हम क्यों करें। तो मेरे भाइयों, ये इसलिए ख्याल आपके दिल में आता है कि आपने अभी रसूल की उन काविशों को नहीं पढ़ा है, उनके उन एहसानात को नहीं पढ़ा है, उनकी उन मुसीबतों को नहीं पढ़ा है जो उन्होंने आपके सिलसिले में उठा रखा। आप सीरत पढ़िए और देखिए आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। सोचिए आप, मुअज़्ज़ज़ का वो, मक्के का वो मुअज़्ज़ज़ इंसान जिसकी इज्जत हर छोटे बड़े के दिल में है, अल्लाह के रसूल कोहे सफा पे खड़े हुए सारे मक्के वालों को पहाड़ी के दामन में बुलाया और पूछा, तुम्हारे बीच में 40 साल रहा हूं, तुम 40 साल से मुझे जानते हो, कैसा तूने पाया मुझको, तुम लोगों ने कैसा पाया। सारे मक्के वालों ने क्या कहा, अंत अमीन, अंत सादिक, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, मां जरत तो अली का किस, हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा आपको। पूरा मक्का मोहब्बत कर रहा। और ऐसे हालात में जब आपको नबी बनाया गया, जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई और जिस परेशानी से आप दो चार हुए, कुरानी आयत के जो असरात हुए
بخاری شریف کے پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے باب کیف بدأ الوحی کے بیان میں کہ وہی جو شروع ہوئی اس کی کیفیت کیا تھی. جب اللہ کے رسول پر پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ گرتے پڑتے گھر پہنچے زملونی زملونی، بچوں سے کہا کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اور جب ہوش آیا تھوڑی دیر کے بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان پر تھا کیا کہا تھا آپ نے اپنی بیوی سے؟ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور بیوی دلاسا دلا رہی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تقریب ضیوف مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ ساری خوبیاں گنانے لگی نا جو اللہ کے رسول کے اندر تھی، اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا. آپ گھبرائے نہیں. اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی سابقہ زندگی میں سب سے زیادہ نفرت پاگل سے تھی اور شاعر سے تھی. اور جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نبی ہوں، نبی بنایا گیا ہوں، قرآن نازل ہوگا، اب اس کو لے کے مجھے مکہ کے گلیوں میں گھومنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، توحید سکھانا ہے، تو یہ سارے مکہ والے مجھ سے نفرت کریں گے. میں خود نفرت کرتا تھا پاگل سے، شاعر سے، اب یہ مکے والے مجھے کہیں گے پاگل جا رہا ہے، شاعر جا رہا. بڑی پریشانی کے عالم. مکے کا ایک معزز شخص جس کو نبوت کے 12 گرہ سے لاد دیا گیا، اپنی امت کی بھلائی کے لیے قدم اٹھانے میں گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں مکے کا ایک باعزت فرد ہوں، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، لوگ مجھے مجنون کہیں گے، لوگ مجھے شاعر کہیں گے، لوگ میرے پر پتھراؤ کریں گے. لیکن ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے نبوت کے اس 12 گرہ کو اٹھایا تاکہ اس امت کو فوز و فلاح سے ہمکنار کرے، جنت میں داخل کر دے. یہ قربانی آپ دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو؟ جس نے دیا ہے اسے آپ محبت نہ کرو گے؟ جس نے آپ کے لیے سارے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، اپنی پرانی ارجی ہوئی عزت کو لات مار دیا، آپ ان سے محبت نہیں کرو گے؟ آپ جانتے نہیں ہو کہ آپ نے نبی نے آپ کے لیے کیا کیا. یاد کرو آپ اس لمحے کو جب رسول کریم مکہ سے نکل کر طائف جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو دین پہنچاتے ہیں. کسی نے دین قبول نہیں کیا، آپ کے دین کو ٹھکرا دیا، اور آپ کو 10 دن کے بعد لوٹنا پڑا، اور بچوں کی فوج نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے اوپر پتھراؤ کیا. اتنے پتھراؤ کیے ان نالائق بچوں نے کہ لہو لہان ہو گئے، آپ کا جوتے مبارک خون سے بھر گیا. جب تک کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ نہیں لیا، ان اوباشوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. اور جب اس کے بعد نکلے، اللہ کو بھی عرش اعظم پہ رحم آ گیا کہ میرا رسول اس قدر صابر. جبرائیل آئے، سلام کیا رسول سے اور کہا اللہ کے رسول یہ فرشتہ پہاڑ میرے ساتھ آیا ہے، اللہ نے ان کو میرے ساتھ بھیجا ہے کہ جاؤ میرے رسول کے حکم کی تعمیل کرو. اتنا صبر. فرشتہ پہاڑ نے آگے بڑھ کر کہا سلام کے بعد، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، بس آپ حکم کریں. اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالتے ہیں، یہ قوم اس لائق نہیں ہے کہ ان کو زندہ چھوڑ ڈالے. اللہ کے رسول کو اگر آپ سے محبت نہ ہوتی نا، ایسے لوگوں سے اگر محبت نہ ہوتی جو پتھراؤ کر رہے تھے، تو فرماتے جاؤ پیس جاؤ. لیکن آپ کو محبت تھی انسانیت سے، آپ کو محبت تھی، دلچسپی تھی آپ کے نجات سے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے گا. آپ نے دعا فرما دی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں ہیں مجھ کو. اور فرشتے پہاڑ کی اس پیشکش کو مسترد فرما دی. یہ آپ کی رحمت تھی، یہ اس امت کی محبت تھی. آپ پھر بھی محبت نہ کرو گے رسول سے، کس سے کرو؟ تھوڑا سا احسان کر دے اس دنیا میں کوئی ہمارے اور آپ کے اوپر،
تو ہم اس کے لیے بچ جاتے ہیں، اس کی محبت ہمارے سینوں میں موزن ہو جاتا ہے۔ وہ نبی رحمت جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے ایسی ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعائے مستجاب دی، ہر نبی کو اللہ نے دیا دعائے مستجاب، مقبول دعا۔ آپ جب بھی کرو پوری زندگی میں ایک دعا، ایک کارڈ آپ جب بھی استعمال کرو گے ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو دیا، حضرت نوح کو بھی ملا، 950 سال تک انہوں نے توحید کا پرچار و پرسار کیا اور 950 سال میں سے 70 لوگ ایمان لائے۔ جلال آیا، غصہ آیا، اسی کارڈ کا استعمال کر لیا، اللہ بھی نے ہلاک کر دیا۔ 950 سال ہو گئے سمجھاتے ہوئے، یہ راہ راست پر نہیں آ رہے۔ دعا قبول ہونی تھی، ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کو خوب معلوم۔ کشتی بنانے کا حکم ہوا، پانی نیچے سے اوپر سے ابلنا شروع ہوا، سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، پوری امت مٹا دی گئی، وہ 70 لوگ بچا لیے۔ اور پھر ہر دور میں نبیوں کے اوپر جب جب پریشانی آئی، نبی نے اپنے اس دعائے مستجاب کا استعمال کیا۔ حضرت لوط نے بھی کیا، حضرت ہود نے بھی کیا، حضرت صالح نے بھی کیا۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، آپ کہیے اپنے رب کو نکال دیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے پہاڑ، پتھر کے پہاڑ میں سے چیرتے ہوئے اللہ نے دعا کی، دعا اللہ نے قبول کی اور اونٹنی باہر آئی۔ مگر اس معجزے کو دیکھ کر بھی قوم ایمان نہیں لائے، عذاب آیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہر نبی نے اس دعائے مستجاب کا استعمال اپنی زندگی میں کیا۔ جب مصیبت آئی تب لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی گئی، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ، اور ہر نبی نے جلدی کری اس دعا کو قبول کروانے میں، اپنی زندگی میں کروا لی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا رکھا ہے، اپنی اس دعا کو بچا لیا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول پر کیسے کیسے لمحات گزرے، آپ سیرت و سوانح پڑھیے۔ 3 دن تک اپنی جان بچانے کے لیے غار حرا میں چھپنا پڑا۔ ایسی ذات اور ایسی شخصیت کہ ان کے مقابل کا کوئی شخص دنیا میں اب تک پیدا نہ ہوا اور آئندہ تو خیر ہونے کا امکان ہی نہیں۔ کامل و اکمل انسان، لیکن صرف آپ کی ہمدردی اور بھلائی میں مصیبتیں اٹھاتے رہے اور جو دعائیں مستجاب ملی تھی اس کا بھی استعمال نہیں کیا، اور فرمایا انی اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعائے مستجاب کو بچا رکھا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن، فَنَائِلَةٌ انشاءاللہ، تو میری یہ دعا کام آئے گی میری ہر اس امت کو انشاءاللہ قیامت کے دن، جو اس حال میں مرے گا جس نے شرک نہ کیا۔ میری امت کا ہر وہ فرد جو شرک کے بغیر مرا ہوگا توحید کی حالت میں، اس کو میری شفاعت سے فائدہ پہنچے گا، میری شفاعت کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ چند ایک مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو نبی سے محبت ہو، آپ سمجھ سکیں کہ نبی کی شخصیت اور نبی کی قربانیاں ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی۔ اور یہ بھی جان لیجئے یہ ایک طرفہ محبت کا مطالبہ نہیں ہے آپ سے کہ آپ نبی سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی محبت جو امت سے ہے نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ آپ سے زیادہ محبت آپ کے نبی آپ سے کرتے ہیں، اور محبت کے جواب میں محبت ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر تمہارے ہی بیچ سے تمہیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو رسول بنایا، اور رسول کی حالت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مصیبتیں ان کو پریشانی میں ڈال دیتی ہیں، تمہاری آسانی کے وہ حریص ہیں کہ میری امت کو آسانی ملے، میری امت آسانی میں رہے، ان کو پریشانی نہ ہو۔ یہ رسول کی محبت ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاۃ ولا اخرت العشاء الى ثلث الليل، اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا نا، اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے مسواک کو میں فرض کر دیتا، اور عشاء کی نماز کو ثلث اللیل تک، رات کے تہائی حصے تک مؤخر کرتا۔ سوچئے اگر اللہ کے رسول ایسا کر دیتے تو کیا ہوتا، کتنی پریشانی ہوتی، آپ کی پریشانی کتنی شاہ گزرتی ہے رسول کے اوپر۔ یہ محبت کا ہی تو نتیجہ ہے، یہ محبت کا ہی تو نتیجہ ہے نا۔ نماز فرض ہوئی 50 ٹائم کی آپ کے اوپر، اللہ کے رسول سیدھے سیدھے لے کے آ جاتے 50 ٹائم کی نماز، کیا فرق پڑتا؟ 50 کے 50 ٹائم۔ حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، واپس گئے آئے، واپس گئے آئے، ہر بار میں 5 کم ہوتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ امت کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ ہے سوچیے آپ، ہر بار میں 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بہت زیادہ ہے، ایک بار اور جائیے۔ میں جب یہ حدیث پڑھا رہا تھا نا راجستھان میں، ایک طالب علم تھا ممتاز، بڑے افسوس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب نہیں جائیں گے، مجھے شرم آتی۔ طالب علم کہتا ہے حضرت اللہ کے رسول ایک چکر اور لگا لیتے معاملے صاف ہو جاتے۔ ہر بار میں 5 کم ہو رہی تھی، ایک چکر اور لگا لیتے معاملے ہی صاف ہو جاتے۔ میں آپ سے بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 2 یا 3 رات باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کو اتنا شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے اس نفل نماز کو پڑھیں۔ اگلے دن مسجد بھر گئی وقت سے پہلے، اللہ کے رسول باہر نہیں نکلے۔ اب صحابہ لوگ کھانس رہے، آواز دے رہے، کھانس میں اپنی موجودگی بتا رہے کہ ہم لوگ حاضر ہیں نماز کے لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا لوگ بے چین ہو رہے ہیں، سر باہر نکال کے آواز دیا، فرمایا مجھے کس نے روکا ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض ہی نہ ہو جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلنا چاہتا، تم لوگ اپنی اپنی پڑھ لو۔ کتنا خیال تھا اس امت کا؟ اگر یہ قیام اللیل جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اگر یہ فرض ہو جاتا تو پورا مہینہ آپ کو پڑھنا ہی پڑتا دیگر فرائض کی طرح۔ کتنا خیال تھا اللہ کے رسول کو آپ کو، کتنی وہ آسانی چاہتے تھے، اور آپ کی مصیبتیں کتنی شاخ گزرتی تھی۔ محبت کا جواب محبت سے۔ سیرت کو پڑھیے، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے، تو آپ کو لگے گا کہ رسول سے زیادہ محبت کرنے والا آپ سے کوئی دوسرا نہیں، اور تب جا کر کے آپ کو رسول سے محبت ہوگی۔ تو میرے خطاب کا موضوع ہے محبت رسول۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اختصار کے ساتھ میں اپنی باتیں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ سب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو رسول اللہ پڑھے گا وہ بھلا رسول سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول سے ضرور محبت کرتا۔ اختلاف نفس محبت میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بیچ، کلمہ گو کے پڑھنے والوں کے بیچ اس بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ رسول سے محبت ہو یا نہ ہو۔ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ محبت رسول جزو ایمان ہے۔
اگر رسول سے محبت نہیں تو وہ مومن نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بنوں. پھر اختلاف کس چیز میں؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ محبت رسول ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا. میری تحقیق کے مطابق اگر اختلاف ہے تو اظہار محبت کے طور طریقے میں. محبت میں اختلاف نہیں ہے، محبت کا اظہار کیسے ہو اس میں اختلاف ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم جب کہیں ملتے ہیں تو آپ ہمیں روک کے چائے پلاتے ہیں، یہ آپ کی اظہار محبت. ہم کہیں آپ سے ملے، کھانے کا ٹائم ہو، پکڑ کے کھانا کھلاتے ہیں، یہ آپ کی اظہار محبت. دیکھیے محبت اور اظہار محبت کا فرق تھوڑا سمجھیے. اگر یہ فرق نہ سمجھ سکے تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کلمہ کو مسلمانوں کے بیچ میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ محبت رسول ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں. البتہ اختلاف ہے تو اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول سے محبت کا اظہار ہو کیسے. اظہار محبت آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی آپ کی اداؤں سے ہوتا ہے. چائے پلا کے ہو، ناشتہ کرا کے ہو، تحفہ تحائف کے ذریعے ہو، یہی نہیں اظہار محبت ہے. اختلاف اظہار محبت میں ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ ہونا چاہیے. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، وہ جس نام سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہو، ان میں سے ہر فرد کو اللہ سے محبت ہے. کچھ لوگ ہیں جو گاڈ کہتے ہیں، کوئی ایشور کہتے ہیں، کوئی پربھو کہتے ہیں، کوئی پرماتما کہتے ہیں. تصور سب کا وہی ہے اللہ. سب لوگ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے محبت کرے. سوچئے آپ کو جس نے پیدا کیا، جو آپ کو روزی دیتا ہے، جس نے آپ کو اولاد دی ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے، جس نے آپ کو دھن دیا ہے اور جو دیتا ہے، جو آپ کی ہر ضروریات کا کفیل ہے، جو آپ کی سانس مہیا کرتا ہے، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہ محبوب نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں؟ محبت ہے کہ نہیں رب سے؟ ہر انسان کو ہے، آپ ہی کو نہیں ہے. ان کو بھی ہے جو رب کو دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک ایک سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے اسی پرماتما نے دی ہوئی. ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو اولاد ہے، دھن ہے، دولت ہے، سمپتی ہے اور جس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے گی، یہ سب اسی کا دیا. وہ بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اختلاف کس بات میں ہے؟ اظہار محبت کے طور طریقوں میں. ان کی اظہار محبت کا طریقہ کچھ اور ہے. ان کی عبادت جو کرتے ہیں، وہ جو عبادتیں کرتے ہیں اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسی محبت کے اظہار میں ہے نا. اور آپ جو کرتے ہیں عبادت اسی محبت کے اظہار میں کرتے ہیں نا. آپ نماز پڑھتے ہو، نیت کیا ہوتی ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. محبت کا اظہار نماز کے ذریعے، رمضان میں محبت کا اظہار روزے کے ذریعے، حج کے دنوں میں روزے کا اظہار حج کے ذریعے، اور جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ اظہار محبت کے لیے کہ رب کائنات تیرے ایک حکم پر اپنے مال کا حساب لگا کر کے نکال کے باہر کرتا ہوں زکوٰۃ کی صورت. یہ صرف رب کی محبت میں ہوتا ہے نا. رب سے آپ کو بھی محبت ہے، کائنات کے دوسرے مذاہب والوں کو بھی محبت ہے. اظہار محبت کا طریقہ الگ ہے. اظہار محبت میں اختلاف تو ہے، نفس محبت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں بتائیے؟ آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں؟ جی
کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان میں سے ہر ایک پر ایمان، تفریق نہیں کرنا بین رسول، ہر نبی سے محبت کرنا، ہر نبی پر ایمان. یقین جانیے کہ ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جو خود کو عیسائی کہتے ہیں. ہم ان سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں جو خود کو یہودی کہتے ہیں. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کسی ایک نبی کی بھی توہین نہیں کر سکتے. اگر کسی نے ایک نبی کی بھی گستاخی کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہر نبی سے محبت ہر مسلمان کہتا ہے. ہم میں سے ہر فرد پہلے عیسائی ہوتا ہے، مسلمان بعد میں ہوتا ہے. ہم میں سے ہر فرد پہلے مسلم ہوتا ہے، پھر بعد میں مومن ہوتا ہے. سارے نبیوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ ہر مسلمان محبت کرتا ہے نا؟ وہ لوگ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے نبی سے، اور آپ بھی کرتے ہیں ان کے نبی سے، بھلے وہ نہ کرتے ہو میرے نبی سے. ہم تو سارے نبیوں سے کرتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے. ہم نہ رکھیں تو ہم مومن نہیں. لیکن اپنی محبت کا اظہار ان کا الگ ہے. عیسائی بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہودی بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار محبت کا طور طریقہ الگ ہے. آپ کا طور طریقہ الگ ہے. اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ محبت میں نہیں ہو رہا ہے، اظہار محبت میں اختلاف ہے. محبت میں کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ہے تو اظہار محبت میں ہے. اور جب تک آپ ان کے طور طریقے کے مطابق اظہار محبت نہ کریں، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت. آپ انہی کے طریقے پر جب تک اظہار نہیں کریں گے اظہار محبت، جب تک وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور آپ مانیں گے نہیں. آپ اس کا اظہار کریں گے قرآن و سنت کے مطابق، لیکن وہ چاہیں گے ہمارے طریقے پہ کریں آپ، تب جا کے محبت ہے. اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ اظہار محبت میں ہو رہا ہے، محبت میں نہیں ہو رہا. اچھا آپ بتائیے کہ آپ کو امام حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ امام حسین کیا سارے کے سارے اہل بیت سے ہر مسلمان کو محبت ہے، ہونا ضروری ہے، کیونکہ جزو ایمان ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے محبت کرو اعلی اولاد سے، اہل بیت سے محبت کرو. یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے. محبت ہم بھی کرتے ہیں، اور محبت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنا حق رکھتے ہیں، جتاتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اظہار محبت میں وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ جب تک اس طور طریقوں پہ اختیار نہیں کریں گے کیا وہ مان لیں گے آپ کو کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ جب تک سینہ کوبی نہ کریں، آپ جب تک کپڑے نہ پھاڑیں، آپ جب تک ماتم نہ کریں، کیا وہ مان لیں گے کیا آپ کے اندر حسین کی محبت ہے؟ نہیں. وہ اسی وقت مانیں گے جب آپ وہ کرنے لگیں گے. لیکن ہمارے ہاتھ پیر بدھے ہوئے ہیں. ہمارے رسول نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو منہ پیٹے، چہرہ پیٹے، کپڑا پھاڑے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے بول بولے. ہم نہیں کر سکتے. محبت کرتے مگر اظہار محبت کا یہ طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بتایا. محبت انہیں بھی ہے، محبت ہمیں بھی ہے. اختلاف کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اظہار محبت کے طور طریقوں میں. محبت میں اختلاف نہیں. کیا آپ اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اہل اللہ سے آپ محبت نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں بتایا ہے. مگر اظہار محبت میں ہم وہ طور طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جو کئی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث نے ہمیں جو طریقہ بتایا، ہمارے رسول نے جو بتایا، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. لہذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کو محبت ہی نہیں. اختلاف محبت میں نہیں ہے، اختلاف اظہار محبت میں. آئیے آپ قرآن و حدیث سے سننے کی کوشش کریں. مختصر ٹائم ہے 15 منٹ کا، میں چاہوں گا اپنی بات سمیٹ لوں. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں. آئیے اللہ سے پوچھئے، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو بتا دے کہ محبت کا اظہار کیسے کروں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے
اللہ فرماتا ہے قول اے رسول آپ بتا دیجئے جنتا کو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ نہیں کہا۔ ہونا کیا چاہیے تھا آپ کے لوجک کے مطابق، عام جنتا کے سوچ کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا کہ رب سے کوئی محبت کرتا ہے تو اظہار محبت تو اللہ یوں دے کہ چلو نمازیں پڑھے جاؤ، خوب پڑھو، خوب روزہ رکھو، رات دن رکھو، نفل پڑھو، حج کر لو۔ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے اظہار محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اللہ سے محبت ہے، دنیا کے سارے لوگ کرتے ہیں، کرنے دیجیے۔ آپ کو جو آپ کے رب نے بتایا ہے اظہار محبت کا طور طریقہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کر کے بتاؤ، تب سمجھوں گا تجھے مجھ سے محبت۔ یہ بڑا بھاری کام ہے۔ نماز پڑھنا پھٹافٹ آسان کام ہے، روزے پہ روزہ رکھنا بھی آسان ہے، حج پہ حج کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، مگر رسول کے طور طریقے کے مطابق ان کی اتباع میں کوئی کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے انہوں نے صحابیت کا مقام پایا، اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا تو میرے صحابہ کے آدھا کلو جو کے برابر بھی نیکی نہیں پا سکتا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا؟ کہاں سے؟ نماز سے نہیں ہوا، روزہ سے نہیں ہوا، حج و زکات سے نہیں ہوا، اتباع رسول سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ اتباع رسول سے ہوا۔ اس لیے فکر اس بات کی کرو کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اظہار بھی اسی طریقے پہ کرو۔ چلو آپ رسول سے محبت کرتے ہو، رسول سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، اظہار محبت کیسے کرو؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک بات فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، حضرت انس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فقر، بڑے پیار سے فرمایا بیٹے اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی کا کوئی جذبہ نہ ہو تو ایسے ہی زندگی گزارو کہ تیرا دل ہر برائی سے پاک و صاف۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور سنو میری سنت یہی ہے کہ دل کو صاف رکھو، کبھی کسی کے لیے دل میں قدورت نہ رکھو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، برے جذبات نہ رکھو، یہ میری سنت ہے۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ ایک عام بات کہی گئی ہے اس میں، یہاں تک آگے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کلیہ ہے، قانون ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ کیا سمجھا؟ خود اللہ کے رسول نے بتایا محبت کیسے کرو گے، اظہار محبت کیسے کرو گے، رسول سے محبت ہے تو اظہار کیسے ہوگا؟ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا۔ سنت رسول کیا ہے؟ سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادت میں، شادی میں، بیاہ میں، خلوت میں، جلوت میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، طریقہ رسول جو ملا ہمیں قرآن و سنت سے، جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کیا، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، جو سنت طریقہ ہمیں ملا، ہم جب تک اس راستے پہ نہیں چلیں گے، اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، اتباع رسول نہیں کریں گے، ہماری محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ کرے وہ جو آپ کا من کرے، ہو جائے محبت۔ ہمارے میزبان لوگ ہیں نا، بڑی دعوتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی کھلا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ان کی خواہش ہے مولانا خوب کھائے، ان کا پیٹ خراب ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری دعوت کامیاب ہے۔ بھئی مولانا کا پیٹ خراب ہو، آپ کی دعوت کامیاب، وہ اظہار محبت ہے ان کا۔
اور مہمان پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. محبت ہے تو اظہار محبت کریے, ان سے پوچھ لیجئے. وہ سادہ ہی کھانا چاہتے ہیں تو کیوں آپ بلا وجہ جو ہے اتنا کر رہے ہیں. محبت کو ظاہر کرنا ہے تو رسول کا فرمان سنیے, من مانی نہ کریے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اپنے رسم و رواج کے پابند ہیں کہ نہیں؟ آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا رسم کہتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک بھی سنت پہ عمل نہیں ہوتا, سارے رسوم علاقائی ہوتے, اور آپ کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا یہ اظہار محبت ہے؟ ارے خود رسول کریم نے بتا دیا, جو اللہ نے بتایا اپنی محبت کی اظہار کے لیے اتباع رسول, وہی رسول نے بتایا اگر مجھ سے محبت ہو میری سنت کی اتباع. اور فائدہ کتنا بڑا جانتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا, اگر تم محبت رکھتے ہو مجھ سے, میرے رسول کی اتباع کرو, فائدہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دو بڑے فائدے ہیں وہاں. اللہ نے دو بڑے فائدے بتائے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اظہار محبت میں میرے رسول کی اتباع کرتے ہو تو دو گفٹ ملنا ہے تم کو. ایک تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا. اب تک تم اللہ سے محبت کر رہے تھے, اتباع رسول کے بعد دو تمغہ ملنا ہے. پہلا تو یہ کہ اب اللہ تم سے خود محبت کرے گا, اور دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. ظاہر سی بات ہے, محبت کرے گا جب آپ سے تو آپ کے کھاتے میں گناہ بھی رہنے دے گا, تیرے گناہوں کو بخش دے گا, تجھے محبوبیت کا مقام حاصل ہو جائے گا. اب تم سے خود رب محبت کرے گا کب؟ جب اتباع رسول کرے. اچھا, رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے کیا کہا؟ من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تصور کر سکتے ہیں آپ رسول کی معیت, رسول کا مقام صرف اتباع سنت کی بدولت, صرف اتباع سنت کی بدولت, سنت پر چلنے کی بدولت, اظہار محبت کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کی بدولت آپ کو اللہ کے رسول نے فرما دیا میرے ساتھ جائے. معیت رسول کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ وہ رسول کریم اور رسول اعظم کے ساتھ آپ کا ساتھ ہو جائے. ارے ہم تو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے ہی نجات دیتے ہم لوگوں کو, اور جنت کے ایک کونے میں ہی بٹھا دے تو کامیاب ہے. اور صحابہ کیسی محبت کرتے تھے, وہ دین کو انہوں نے سمجھا ڈائریکٹ رسول سے. محبت جو انہوں نے کی اس کا عشیر بھی ہم اور آپ پیش نہیں کر سکتے. ایک صحابی تھے, اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول آپ سے مجھے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ کھیت کھلیان میں ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے, آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون پڑ جاتا, لیکن گھر بھی جاتا ہوں تو وہاں سکون نہیں ملتا, بال بچوں میں رہتا ہوں تو بھی سکون نہیں ملتا, پھر جب تک آپ کو آگے دیکھ نہ لوں مسجد. کیا محبت تھی صحابہ کی. اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں تو دیکھے مگر ہم کو چین نہیں پڑتا. کل میدان محشر میں جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہوگا. ہم تو کہیں اور چلے جائیں گے, آپ کہیں اور چلے جائیں گے, آپ کے درجے کو تو کوئی پہنچ سکتا نہیں, پھر وہاں ہم آپ کی دیدار کیسے کر پائیں گے. ہم تو وہاں بھی بے چین ہو جائیں گے آپ کو دیکھے بغیر. یا رسول اللہ, شکوہ بجا تھا نا. اللہ کے رسول تو کیا جواب دیتے؟ اللہ کے رسول کے جواب دینے سے پہلے قرآن نے جواب دے دیا, اللہ نے آیت نازل فرما دی. پیشنی سوال کے جواب کے لیے اللہ نے آیت نازل کی. کیا آیت تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کر لی, اللہ اس کے رسول کی بات مان لی, آنکھ بند کر کے طریقے پہ چلتا رہا رسول کے بتائے ہوئے, ان کا قیام جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا مع الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا, جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نا, ان کے ساتھ رہو گے, نبیوں کے ساتھ رہو گے,
شہداء کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے، صالحین کے ساتھ رہو گے، یعنی تم الگ الگ نہیں رہو گے، نبی کے دیدار سے ہر دم مسرور رہتے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا انعام ہے اطاعت اور اتباع رسول کا. محبت اطاعت اور اتباع رسول سے ہے. محبت وہ نہیں ہے جو میرا من کرے اور میں کروں، جو میرا من چاہے وہ میں کروں. یہ محبت نہیں، اظہار محبت نہیں. اظہار محبت وہ ہے جو آپ کے رسول چاہتے، جو آپ کے رسول نے بتایا، جو آپ کے رب نے بتایا. اور انعام ہے تو اسی میں انعام ہے. آپ ذرا صحابہ کو دیکھیے، اس امت کے بہترین افراد، سب سے بہتر خیر القرون کے لوگ. صحابہ وہ کیسے محبت کرتے تھے رسول سے اور ان کی اتباع کیسے ہوتی تھی. ایک دو مثالوں سمجھ لیجیے، ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے. اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہیں، منبر سے اللہ کے رسول نے فرمایا اجلسوا، بیٹھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اسی وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور اس جگہ تھے جہاں لوگ جوتے اتار رہے تھے. یعنی جوتے چپل اتارنے کی جگہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول پہنچے تھے اور اللہ کے رسول نے آواز لگائی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. وہ وہیں بیٹھ گئے. اتباع یہ تھا، یہ نہیں کہ چل کر کے مسجد میں جا کے بیٹھوں. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، جہاں یہ حکم سننے کو ملا، چاہے وہ جوتا اتارنے کی جگہ کیوں نہ ہو، وہی بیٹھ. یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے محبت رسول کہ محبوب کا حکم جہاں ملا، جیسا ملا ویسے ہی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود وہی بیٹھ گئے. آپ کا شوق، آپ کی محبت، آپ کی اتباع دیکھی. تال یا عبداللہ ابن مسعود، تال آ جاؤ اندر، آ جاؤ عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ. جب سنا جیسے سنا، آنکھ بند کر کے مان لیا. ہم اور آپ 10 بار سننے کے باوجود بھی سماجک دباؤ میں وہی کرتے ہیں جو من کرتا. میرے بھائی انعام تو بہت بڑا بڑا ہے، مگر اپنے نفس کو تھوڑا ذبح کرنا پڑے گا. نفس کی خودکشی کرنی پڑے گی. اس کو ذبح کر دو، کرو وہ جو اللہ چاہ رہا، کرو وہ جو رسول نے آپ کو دیا ہوا. ایک صحابی تھے، سونے کی انگوٹھی لگائے، پہنچ گئے اللہ کے رسول کے پاس. ابھی نیا نیا حکم نازل ہوا تھا اور اس کے بارے میں بالخصوص کوئی آیت یا حدیث اس وقت تک نہیں آئی تھی. سونے کی انگوٹھی لگائے ہوئے پہنچ گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیچ میں وہ صحابی آئے. اللہ کے رسول بھی تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول نے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور اپنے ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی نکالا. فرمایا یا عامد احدکم الی نار، تم میں سے کوئی شخص جہنم کو ہاتھ میں لپیٹ کے گھومتا پھرتا، فیجعلها فی یدہ، اور اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے جہنم کو گھوم رہا. اتارا، وہ پھینک دیا اللہ کے رسول، انگوٹھی نکال کے پھینک دیا. کچھ دیر بعد اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے رہے، انگوٹھی پھینک لی بھی نہیں سونے کی. جب اللہ کے رسول چلے گئے تو صحابہ نے کہا اس آدمی کو، اس صحابی کو جن کی انگوٹھی تھی، اٹھا لو، پہنو مت، گھر جا کے دے دینا، خواتین پہن لیں گی، یا بیچ لینا بازار میں، کچھ خرید لینا، اس سے مرد کے لیے جائز نہیں سونا. صحابی کا اتباع دیکھیے، شوق دیکھیے. کیا کہا صحابی نے؟ لا واللہ لا آخذہ ابدا، نہیں، قسم خدا کی ہرگز نہیں، میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا. وقت تراه رسول اللہ، جبکہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ اس کو پھینک دیا ہے. بھلا میری جرأت ہے کہ میں سونے کا انگوٹھی کو اٹھا لوں؟ اللہ کے رسول کی مراد یہ تو نہیں تھی کہ پھینک دو، مقصد ہے نہ پہنو، حرام ہے مرد کے لیے. لیکن اللہ کے رسول اللہ کے اس صحابی کو دیکھیے کہ آپ نے اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. یہ کیا تھا؟ محبت رسول، اتباع رسول میں ہو رہا. اتباع کامل تو جب ہی ہوگا نا جب اللہ کے رسول نے پھینک دیا تو پھر پھینک اٹھایا تھا. تو اظہار محبت رسول کے ساتھ، اظہار محبت رب کے ساتھ، اس کی مثالیں ہیں میرے بھائی. اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے نا، اس زندگی میں اگر آپ مطالعہ کریے، اس وقت کو پڑھیے، تو آپ کو لگے کہ ہم کہیں نہیں، ہم زیرو ہیں. ہمیں تو شرم آتی ہے امت محمدیہ کہلانے پر کہ ہم رسول کے ماننے والے، چاہنے والے
اور رسول کی تباہ نہیں کرتے، رسول سے محبت نہیں کرتے، اظہار محبت نہیں کرتے. میرے بھائی دعا کرو اللہ سے، اللہ آپ کے دلوں میں رسول سے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبتوں کو بھر دے. ہم اسوہ رسول کو پڑھیں، ہم سیرت رسول کو پڑھیں، ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول کی کیا کیا قربانیاں ہیں ہمارے لیے، تاکہ آپ کے دل میں محبت ہو اور آپ کو اپنی نجات کی فکر ہو. آپ اتباع رسول کریں، آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی محبت میں رسول کی اتباع کریں، اور رسول سے محبت کریں اور اظہار محبت میں رسول کی اتباع کریں. پھر دیکھیے اس دنیا میں بھی آپ کی نرالی زندگی ہوگی اور آخرت تو آپ کی ہوگی ہوگی، رسول کی معیت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم. جزاک اللہ احسن الجزا.